اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءها الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي بين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس معمر بوادره. کل کے درس میں بات شروع ہو گئی تھی کہ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی.
اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 40 برس ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے وہ چیز آپ میں شدت سے اجاگر کر دی جو ایک عرصے سے آپ سوچا کرتے تھے، اور غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت فرماتے۔ وہ عبادت کیا تھی آج بھی آ رہا ہے، لوگوں نے مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن صحیح یہ تھا کہ وہ غور اور فکر، جسے صوفیاء مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کہ یہ قوم میری کدھر جا رہی ہے، یہ سدھریں گے نہیں سدھریں گے، کیا ہوگا، یہ فکر، یہ سوچ۔ حضور علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیوں فرمایا تھا، اس بارے میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی غار حرا اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ بھی وہاں پر عبادت فرماتے۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ ان کے دادا بھی وہاں جاتے، عبادت فرماتے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے بھائی کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ دوسرے لوگوں سے بہت الگ ہوتا ہے، اور وہ بالکل اس طرح قدم اٹھاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ نبی کا قدم بھی وہیں اٹھتا ہے جہاں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سیرت کے باب میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے کچھ چاہا من جانب اللہ، اگر کچھ اور منظور تھا تو فوراً رہنمائی کی گئی، اور فوراً اس طرف آپ کی توجہ مبذول کی گئی جہاں اللہ رب العالمین کی منشا تھی، کیونکہ نبی یہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کل عرض کیا کہ یہ یاد رکھیں، یہ چیزیں ہمارے عقائد کا حصہ ہیں۔ ایک مسلمان کو ان کے بارے میں ایمان ہونا ضروری ہے، صرف علم ہونا نہیں، ایمانیات میں سے ہیں کہ باقی لوگوں کے معاملات اور انبیاء علیہم السلام کے معاملات میں بہت سی چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہی میں ایک یہ بھی ہے، باقی دنیا کا ہر انسان جو ہوگا اس کو مختلف قسم کے خیالات کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے خیالات کا سلسلہ وہ کس سے جڑا ہوتا ہے؟ ملأ اعلیٰ سے۔ وہاں خیال بھی وہی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سمجھ آ گئی نا بات؟ وہاں خیال بھی وہی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے یہ کون سی ایسی بات ہے خیال پر اتنا اہم معاملہ، تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ حضور کی برکت سے ہمارے خیالات پر پکڑ نہیں ہے سمجھ آ گئی نا بات؟ ورنہ پہلی امتوں کو خیالات اور ارادے پر بھی پکڑ دی۔ خیال کا معنی ارادہ کرنا ہے نا، ایک چیز کا صرف سوچنا ہے، آگے وہ کام کرے یا نہ کرے، ان کو اس پہ پکڑ ہوتی تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے، اس امت کی جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں، اور وہ سب صدقہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ آیات اتری ہی اس پر ہیں کہ جب یہ بات آئی کہ تم اپنے ارادوں پر بھی پکڑے جاؤ گے تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون کر سکتا ہے، یہ تو مشکل ہے، بے ساختہ کچھ خیال آ جاتے ہیں، کچھ باتیں آ جاتی ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ نہیں، تمہارے لیے تخفیف کر دی گئی ہے۔ لیکن جہاں پر معاملات میں کہیں تخفیف ہوئی ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر ان کو اپنی اصل پر بھی چھوڑا ہے تاکہ بندہ سمجھتا رہے۔ اب دنیا بھر میں
مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر یہ کسی چیز کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اگر وہ ابھی آپ نیت پر تفصیل سے سن چکے ہیں نا، وہ اچھے کام کا ارادہ ہے تو اس پر کیا ہے؟ اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ برائی کا ارادہ کیا، اب اگر وہ فعل کرنے سے پہلے توبہ تائب ہو گیا، اس امت کا خاصہ ہے اللہ اس پر بھی اجر دے دیں گے۔ لیکن اگر وہ کام کر دیا تب جا کر کے وہ گناہ لکھا جائے گا، ویسے نہیں۔ لیکن یہ اصول اپنی اصل پر کہاں باقی ہے؟ حرم میں ہے۔ کہاں باقی ہے بھائی؟ حرم میں آج بھی باقی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا حرم میں ارادہ گناہ پر بھی دردناک عذاب دوں گا۔ حرم میں ارادہ گناہ بھی اگر ہو گیا تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ اس پر بھی دردناک عذاب ہے۔ آپ سمجھے نا کہ یہ جو خیالات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ اپنی اصل سے کہیں نہ کہیں اللہ نے باقی بھی چھوڑی ہیں۔ تو ان میں کون سا مقام ہے بھائی؟ حرم بھی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ گناہ کا، الحاد کا ارادہ بھی کیا نا، سوچا بھی، پھر بھی پکڑ ہے۔ جس جگہ کی جتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے بھائی، وہاں کل بھی درس میں صحابہ کے بارے میں بات آئی تھی تو عرض کیا تھا، وہاں معاملہ اتنا نازک بھی ہوتا ہے۔ اب حرم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک نماز پہ کتنی نمازوں کا اجر ہے، 1,00,000۔ حرم مدنی میں 50,000 ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہاں تک حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے الجوہر المنظم فی قبر النبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حرمین میں صرف سانس لینے پر بھی اجر ہے۔ یعنی ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے اور بیٹھ کر اگر اور کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس بھی لے رہا ہے نا، تو اس پر بھی اجر ہے۔ تو جہاں بھائی سانس لینا بھی عبادت ہے، وہاں پھر احتیاط بھی بہت ساری ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو اس لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ۔ حرم میں، باقی دنیا میں جہاں بھی تم سوچتے رہو، خیال کرو، ارادہ آ جائے، یہ تو چلتی رہتی ہے نا، باتیں ذہن میں آتی رہتے ہیں، منصوبے آتے رہتے ہیں، باتیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن عام لوگوں میں اور انبیاء میں یہ فرق یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو خیال بھی وہی آئے گا جو اللہ چاہیں گے۔ سمجھیے نا، ان کے خیالات کا منبع وہ سیدھا ملأ اعلیٰ سے ہے، وہاں وہ خیال آ ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو خیر بات وہی پر چل رہی تھی، تو حضور علیہ السلام غار حرا تشریف لے جاتے، کیوں؟ اسی نے منبع اور محبت انوار وحی بننا تھا نا، یہیں پہلی وحی آنی تھی۔ تو آج کی روایات میں اس کیفیت کا ذکر ہے کہ سوال کس نے کیا تھا؟ کل عرض کیا تھا نا میں نے، حضرت حارث بن ہشام نے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ ابو جہل کے سگے بھائی ہیں۔ ابو جہل کدھر گیا اور آپ اسلام قبول لا کر کے زبردست مسلمان اور صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پھر ان کو جواب دیا، تفصیل بتائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی تفصیل یہاں پر لائے ہیں۔ لمبی روایات ہیں، ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات جو مجھ پر آئی وہ سچے خواب تھے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا، سچے خواب، یعنی جو میں خواب دیکھتا تھا صبح اٹھتے ہی چڑھتے سورج کی طرح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی، بات بالکل واضح ہو جاتی۔ اور دوسری، حبب الیہ الخلاء، تنہائی پسند ہونے لگی، آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف جانے لگے، لوگوں سے میل جول کم ہونے لگا۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب انسان پر
ذکر اللہ کے آثار ابتداءً پڑھتے ہیں، اس پر بھی یہ پھر کیفیت آتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ تنہائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہونے لگتا ہے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وہاں جا کر کے آپ عبادت فرماتے ہیں۔ کتنے دن؟ بعض دفعہ 40 دن ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ 1 دن سے لے کر 40 دن تک، اور یہ عبادت زیادہ رمضان شریف میں ہوتی، زیادہ رمضان شریف بھی ہوتا، 1 سے 40 دن حضور وہاں ہوتے اور زاد راہ ساتھ لے جاتے۔ اس سے سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ مسئلہ کہ عالم اسباب میں اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے، پھر یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها، پھر تشریف لے آتے، حضرت خدیجہ سے ہی اس وقت تک نکاح ہوا تھا، وہ مزید سالن روٹی یا جو بھی ہوتا تیار فرما دیتی، آپ پھر تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، یہاں نہیں دوسری جگہ امام بخاری روایت لائے ہیں اور سیر کی کتابوں میں ہے، ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ ہوا کہ جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ آسمانوں پر چلے جاتے اور ان کی رسائی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی تھی، اس حد تک ان کی رسائی تھی کہ ملأ اعلیٰ میں جو بھی فیصلہ ہوتا اس کی کوئی ایک آدھ بات سن لیتے، پھر زمین پر آ کر جو جادوگر یا کاہن ہوتے ان کو بتا دیتے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور وہ ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بند کر دیے، بند اس طرح ہو گئے کہ اب جب یہ چیزیں جاتی فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ تعالیٰ پھر شہاب ثاقب ان پر بھیجتے، فرشتے آتے اور ان کو مارتے پٹائی کرتے۔ خود ایک کاہن اس نے اپنا بیان دیا بعد میں، اس نے کہا میرے پاس بھی ایک جن چڑیا کی صورت میں آیا کرتا تھا، تو ایک دن آ کے مجھے کہنے لگا کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا، آسمانوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے ہیں، اب ضرور کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے کہ اب ختم معاملہ۔ تو یہ سلسلے بھی شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، جاءہ الحق وہو فی غار حراء، حق آ گیا حق آ گیا اور آپ کہاں تھے؟ غار حراء میں تھے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ تجلی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور وہ خاص انعامات تھے جو خاصہ تھے رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ اور دوسری بات قولہ الحق، اللہ نے اپنی بات کو بھی حق فرمایا، یعنی کلام اللہ آ گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے انبیاء پر وحی فرمائی وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، یہ قول فیصل ہو گیا۔ مختلف آراء ہیں، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حتمی بات ہے کہ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، بس باقی لکھے ہوئے صحیفے یا جو بھی تھا وہی میں کلام اللہ کا درجہ صرف کس سے حاصل ہے؟ صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، قرآن کریم ہی کلام اللہ ہے۔ تو یہ حق کیا تھا؟ قولہ الحق، اس کا قول، اللہ کی بات، وہ آ گیا۔ جب آ گیا حضور غار حراء میں تھے، فجاءہ الملک، فرشتہ آیا۔ یہ کون تھا؟ جبریل امین۔ جبریل تشریف لے آئے، عرض کرنے لگے پڑھیے۔ فقلت ما انا بقارئ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں، یہ ما استفہامیہ ہے،
جبریل پڑھنے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، میں کیا پڑھوں؟ اور ایک علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ترجمہ بھی محدثین نے کیا ہے کہ اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ جو کیفیت ہو گئی یہ انتہائی عجیب ہو گئی نا، پہلی بار اچانک فرشتہ سامنے آ گیا، اور یہ دلیل ہے نبوت کی، یہ یاد رکھیں، یہ بھی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہی دلیل ہے نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک آدمی کے ذہن میں پہلے سے ایک چیز ہے، بات سمجھیں، ایک آدمی کے ذہن میں پہلے سے ایک پروگرام ہے، ایک چیز ہے کہ مجھے یہ بات ملنی ہے، اسے جب وہ مقام یا بات ملے تو وہ گھبرائے گا نہیں بلکہ وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک آدمی کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے جی، اور وہ لگا ہوا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، وہ چیز جب اسے ملتی ہے، وہ مقام یا منصب، تو وہ اجنبیت محسوس نہیں کرتا، وہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جس کو نبوت ملی ان کی یہی کیفیات ہوئیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ دلیل ہے ان کی سچائی کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ اچانک نبوت، اللہ کے علم میں تو ہے کہ اس کو میں نے نبی بنانا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں کس کس کو نبوت اور رسالت دینی ہے، کس کس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا ہے، لیکن ہر سچے نبی کی یہ نشانی ہے، یاد رکھیں کہ ان پر اچانک وہ چیز آ گئی اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بار ہم پر ڈال دیا۔ اب آگے اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو اگلی باتیں سمجھنی ساری آسان ہو جائیں گی کہ مستشرقین نے جو غلط معانی لیے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، یہ خوف یا یہ کیفیات یہ اس بات کی تھیں کہ اتنا بڑا بار گراں، اتنی بڑی ذمہ داری یہ آن واحد میں ہم پر ڈال دی گئی، پتہ نہیں ہم اسے پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اصل بات یہ تھی، وہ پریشانی یہ تھی۔ تو فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، جبریل امین نے مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لگا کر کے دبایا۔ یعنی اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کا القاء کرنا کہتے ہیں، ملکوتی نسبتیں القاء کی، نسبت منتقل کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک ظاہری علوم ہے اور ایک وہ علوم ہے، یہی انہی میں سے ہے جو باطنی چلی آ رہی ہے، جس کا دل سے تعلق ہے، قلب سے، جو قلب سے قلب میں اڈیلی جاتی ہیں، دل سے دل میں ڈالی جاتی ہیں، جو کتابوں میں یا اور چیزوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جو چلتی ہے رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اور آگے پہنچتی ہے اور صبح قیامت تک اب اسی نہیں تو چلنا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بہت مشقت میں پہنچ گیا، جبریل امین نے مجھے دبایا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا، دوبارہ انہوں نے سینے سے لگایا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، 3 دفعہ یہ بات جب ہو گئی، فرمایا پڑھیے، تو اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حضور نے پڑھنا، ایک تو اجنبیت ختم ہو گئی نا، سمجھیے، یعنی ایک انجانا مہمان کہیں اچانک چلا جائے تو وہ 3 دفعہ اگر معانقہ کر لے تو اجنبیت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ کسی کے ہاں کوئی اچانک چلا جائے نا، وہ اسے نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے، لیکن وہ اپنائیت کا اظہار 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کرے تو پھر تو وہ جان پہچان ہوگی نا، اپنائیت ہو گئی، پتہ لگ گیا نہیں اپنا ہی آدمی ہے بھائی۔ تو یہاں پر بھی فرشتہ آیا، جبریل امین تشریف لائے۔ اب وہی جیسے میں نے متعدد بار عرض کیا کہ اس ماحول میں چلے جائیں، غار حرا ہے، آج بھی جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کو پھر بار بار لے جائے بھائی، ابھی تک وہاں کوئی آبادی وغیرہ تو نہیں ہے نا،
تو 1400 صدیاں پہلے کیا حال ہوگا، 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی، کیا سفر ہوگا، کس طرح تشریف لے جاتے ہوں گے، تنہائی، کوئی بھی نہیں پاس، اور اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا کلام لاتا ہے تجلیات سے بھرپور۔ اب آپ علیہ السلام اور جبریل امین میں مطابقت ہونی شروع ہو گئی۔ وحی کا نزول بھی اسی طرح ہوتا تھا، کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتے، کبھی کسی صحابی کی صورت میں آتے، کبھی کسی اعرابی کی صورت میں آتے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے۔ حدیث جبریل سے پتہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی اجنبی کی صورت میں آ جاتے۔ حدیث جبریل ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد الى آخر الحديث۔ تو اچانک آئے تو کسی نے نہیں پہچانا، یہاں جبریل ایک اجنبی کی صورت میں آئے، تو کبھی دحیہ کلبی کی صورت میں آتے، کبھی کسی دیہاتی اعرابی کی صورت میں تشریف لاتے بعد میں جب سلسلہ شروع ہو گیا، اور کبھی کبھی اجنبی کی صورت میں آ جاتے جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو۔ یہاں اپنی اصلی صورت میں آپ تشریف لائے، اور کتنی دفعہ؟ بعض علماء نے لکھا ہے 2 دفعہ، یہی قول راجح بھی ہے، اور بعض کا خیال ہے نہیں زیادہ دفعہ آپ علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اب پہلی وحی کیا اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اقرأ۔ اب اس اقرأ میں بڑی باتیں ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ پھر اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو علمی معجزہ دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو کون سا معجزہ دیا ہے بھائی؟ علمی معجزہ۔ پہلی امتوں کو علمی معجزے نہیں ملے، اور اس کی وجہ یہ ہے ان کی معجزات اور تھے نا بھائی، سامنے چیزیں تھیں، وہ سب کچھ سامنے دیکھتے تھے، کہ ابھی تک انسانیت کی وہ تکمیل نہیں ہوئی تھی جو اس امت میں آ کر کے ہو گئی۔ ان کے انبیاء علیہ السلام کی تو بات اور ہے، لیکن امتیں ابھی وہ ترقی کی زینتیں کر رہی تھیں، ان کے لیے وہی سامنے والی چیزیں کافی تھیں۔ لیکن علمی طور پر اگر سرفراز فرمانا چاہا اللہ نے تو کس کو؟ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلامہ، اس کی وحی کی ابتدائی اللہ نے کس سے فرمائی؟ اقرأ سے، پڑھیے۔ یہ علمی معجزہ اور اس امت کا علمی تفوق اللہ نے ثابت فرمایا۔ اس اللہ کے نام سے جو رب ہے، رب کا مطلب ہر چیز کو ابتدا سے انتہا تک، یعنی اس کے شروع سے اس کے کمال تک ایک ترتیب سے لے کر کے جانے والا، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی انتہا تک پہنچایا تو کس طرح؟ ایک ترتیب کے ساتھ، ہر چیز میں ایک ترتیب رکھی۔ تو فرمایا یہ وحی بھی آنی شروع ہوئی ہے، یہ ایک ترتیب سے آتی رہے گی اور یہ اپنی کمال تک پہنچے گی۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی ایک خون ہے جو لا یعقل ہے، جس میں عقل نہیں، اللہ نے اس میں کتنے بڑے بڑے عقل مند چھپائے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کی کاریگری میں تو جاؤ، اس طرف تو دیکھو کہ ایک وہ خون کا لوتھڑا ہے، اگر غور کرو تو اس میں بادشاہ بھی ہیں، اسی میں فقراء بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے دانا بھی ہیں، بڑے بڑے حکیم بھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اسی میں ہی تو آنا ہے نا بھائی۔ ابتدا تو یہی ہے، اسی میں تمہاری ہڈیاں ہیں، تمہارا گوشت ہے، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارا نقشہ ہے، تمہاری رگیں ہیں، سب کچھ میں نے اسی میں تو چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو جو ایسا پروردگار ہے، جو ایک ایسی چیز سے جو بظاہر کچھ بھی نہیں اس میں اتنی زندگی پیدا کر دیتے ہیں
کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، دوڑتا ہے، کھائے گا، پیے گا، دنیا میں کیا کیا کام نہیں کرے گا، وہی پروردگار آپ پر وہی نازل کر سکتا ہے اور آپ کو آن واحد میں اولین و آخرین کا امام اور نبی بنا سکتا ہے۔ یہ لطیف اشارہ ہے اس کی طرف کہ چلو وہ تو لا یعقل چیز ہے نا، اور آپ تو ایسے ہیں کہ آپ جیسا تو ہم نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ آگے اقرأ وربک الاکرم، اب اس علم کے پڑھانے کے انداز بھی آ گئے، یعنی یہ علم بڑے احترام اور عزت سے آگے دیا جائے گا، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مقامات ساری چیزوں کا لحاظ کر کے۔ بہرحال فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، اب حضور تشریف لائے۔ ایک ہوتا ہے قلب کہتے ہیں دل کی ساحری حیات، ایک فؤاد ہے وہ دل کے اندر جو اصل چیز ہے، وہ اس میں اضطراب تھا، اس میں اضطراب تھا۔ اب یہ اضطراب کیوں تھا؟ بات وہی ہے بھائی کہ جن لوگوں نے عشق و محبت میں ڈوب کر کے بخاری کو پڑھا پڑھایا یا سیرت کو سمجھا، ان پہ اللہ نے پھر باتیں کھولی۔ یہ اضطراب اور بے چینی کس چیز کی تھی؟ یہ اس چیز کی تھی، علامہ عثمانی نے عجیب توجیہ کی ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، سمجھ آ گئی نا بات، اور یہ جو فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے اور جو یہ وحی کا نزول ہوا ہے، یہ اب بار بار ہو، جلد ہو، ختم نہ ہو، یا کہیں یہ رک تو نہیں جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا بات، یہ تھا کہ یہیں یہ چیز رک تو نہیں جائے گی، بند تو نہیں ہو جائے گی۔ آج بھی بھائی 1400 سال گزر گئے نا، آج بھی کسی بندے پر اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی، میں کہتا ہوں اربوں یا کھربوں حصوں میں سے کوئی ایک حصہ نا کلام اللہ کی لذت کا کھول دے تو اسے سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ گئی بات، اسے پتہ لگ جائے اللہ کا کلام کیا چیز ہے۔ ہم گناہگار لوگ کسی اچھے قاری سے جب سنتے ہیں تو بھی ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ اس کی حقیقی لذت کھول دے نا، حقیقی لذت، تو پھر وہی بات ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور ایسا ہوتا بھی تھا، ایسے پڑھنے والے تھے۔ ہمارے ماضی قریب میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور حضرت پیران پیر حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ آپ کی وعظ میں جب آپ قرآن پڑھتے تو جنازے اٹھ جاتے تھے، جنازے، لوگوں کے جگر پھٹ جاتے، دل پھٹ جاتے، لوگ فوت ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کھولے نا پھر انسان وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو یہاں بھی یہ تھا کہ یہ چیز یہ پھر آئے گی، کیا ہوگا؟ فقال زملونی زملونی، فرمایا مجھے فوراً اوڑھنی دو، کوئی چیز پہناؤ۔ ایسا کیوں تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہی بھی نور ہے، روشنی ہے نا، اور فرشتہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی نورانی مخلوق ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب اس نور کو اتارا، یہ یاد رکھو نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بشری اور ایک نورانی۔ جب وہ ملی، 3 نور اکٹھے ہو گئے، تین نور۔ تو جہاں روشنی زیادہ ہو، نور ہو، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہاں حدت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی کا لازمی اصل ہے کہ انسان کو کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا ہے۔ اس لیے آگے ہے کہ حضور کو پسینہ بھی آتا تھا۔ اب پسینے کے بعد بھائی اگر کوئی ہوا لگے تو انسان کو ٹھنڈ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا۔ پسینہ ہو تیز، پسینے کے بعد آدمی پنکھے کے نیچے آ جائے فوراً۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت پسینہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پنکھے تلے نہ، ٹھنڈی جگہ پر نہ ہو، یا فوراً اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹھنڈ لگتی ہے۔ دنیا کی ساری روشنیاں ایک طرف کر دیں
وحی کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فرشتے کی روشنی کا بھی مقابلہ تو وہ کیا حدت ہوگی۔ یہاں پھر علماء نے لکھا ہے کہ پوری کائنات میں یہ صرف حضور کا قلب منور تھا جس نے اس کو برداشت کیا۔ پوری کائنات میں یہ صرف کس کا قلب منور تھا؟ آپ علیہ السلام کا، ورنہ اس تجلی سے بہت تھوڑی تجلی اللہ نے طور پر ڈالی تھی تو طور برداشت نہیں کر سکا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ وحی سے بہت ہلکی تھی، کیونکہ وحی کیا ہے؟ وحی تو اللہ کا کلام ہے نا بھائی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جب اونٹنیوں پر سوار ہوتے تو سوائے قصوا کے جو معجزانہ اونٹنی تھی اور کوئی اونٹنی بھی وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لکھوا رہے تھے، یہ کاتب وحی بھی ہیں، لکھوا رہے تھے تو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیات اتری کہ مجاہد اور گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، انہوں نے عرض کیا حضور میں نابینا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ پھر بات وہی آ گئی کہ ہمیں بہت سے کاموں میں جو چھوٹ ہے نا تو سب صدقہ ہے صحابہ کا۔ پھر فوراً اتنا حصہ اترا غیر اولی الضرر۔ اب یہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہے نا، لیکن زید فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں بے تکلفی سے حضور نے اپنی ران مبارک میری ران پہ رکھی۔ جب اتنا حصہ اترا تو مجھے لگا کہ ابھی میری ران یعنی ٹانگ یہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گی۔ اتنا بوجھ تھا کہ فرمایا ابھی میری ٹانگ یہ ٹوٹ جائے گی اور یہ چورا چورا ہو جائے گی۔ غیر اولی الضرر، دیکھا جائے تو چھوٹا سا حصہ ہے نا آیت کا، لیکن اس کا بھی اتنا بوجھ، تو یہ وحی کا بوجھ تو ہے۔ وہی تو پھر وہی ہے بھائی، آپ علیہ السلام کے ارشادات عالیہ میں بھی یہی چیز ہے، یاد رکھو۔ یہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، ہم لگے رہتے ہیں، ورنہ جن لوگوں پر یہ باتیں کھلی ہیں نا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، بہت بڑی شخصیت، کتب خانوں کے حافظ تھے، کتب خانوں کے، کتابوں کے نہیں، بڑے بڑے کتب خانے ان کو زبانی یاد تھے۔ بلکہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ دارالعلوم دیوبند، چونکہ انگریز کے ساتھ ٹکر تو لگی رہتی تھی، دارالعلوم دیوبند کا سارا کتب خانہ ضائع بھی ہو گیا تو میں نورانی قاعدے سے لے کر کے آخری بڑی سی بڑی کتاب تک زبانی لکھا سکتا ہوں۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ قرآن کریم کے حافظ، اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ہی قرآن کریم کھول کے تلاوت شروع کرتے بس حالت ایسی ہوتی کہ بے ہوش ہو جاتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ علوم کھلے ہوئے تھے نا ان پر، وہ چیز کھلی ہوئی تھی، بس فوراً۔ اسی لیے بعض حفاظ کے بارے میں ہے کہ جب ان پر واردات کثرت سے ہوتی ہے پڑھتے ہوئے قرآن کریم تو بعض دفعہ زبان اٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ ہم لوگ تو غلطیاں گنتے رہتے ہیں نا حافظ کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن بعض دفعہ وحی کا اتنا بوجھ اور شدت آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ رک جاتا ہے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی کس پر بھائی؟ کہ حدیث پاک کا بھی یہی ہے۔ مولانا حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس آخری دور کے بڑے لوگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہندوستان میں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ہمارے شیخ العربی والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے شیخ تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے بڑے لوگ ان کے معتقد تھے۔ تو ان کی سند بڑی عالی تھی حدیث پاک کی، تو لوگ دور دور سے آتے ہیں ان سے اجازت حدیث لینے،
اور عام لوگ نہیں، شیوخ الحدیث محدثین تشریف لاتے. تو ایک دفعہ ایک محدث تشریف لائے، تو ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے سامنے عبارت پڑھایا کرتے تھے کہ ایک دو روایات پڑھ لیں. تو جب وہ بیٹھے تو وہ بند ہو گئے، حدیث شریف نہ پڑھ سکے. تھوڑی دیر بعد چلے گئے. جب حضرت کی خانقاہ سے باہر نکلے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ یہاں ایک حدیث نہیں پڑھ سکے. انہوں نے فرمایا میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھ پہ منو ٹنو بوجھ پڑ گیا جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا. ادھر حضرت سے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے، کوئی ایسا کیا معاملہ کیا کہ زبان ہی بند ہو گئی؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، ان پر حدیث کا تھوڑا سا نور کھولا حدیث کا صرف تھوڑا سا نور کھولا تو بس. ہاں یہ یاد رکھو، یہ احادیث ہم تک ویسے نہیں آئیں، ان کے انوارات ہیں، برکات ہیں. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، تکوینی علوم اللہ نے ان کو کونی علوم عطا فرمائے تھے. امی تھے، یعنی کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن محدثین ان کی خدمت میں جا کر کے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اس طرح لکھی ہوئی احادیث تو نہیں، سینہ بسینہ تھی، ان کو سناتے تھے. وہ سنتے رہتے خاموشی سے، اور جو حدیث پاک نہ ہوتی اس پہ روک دیتے. لوگوں نے امتحان لینا شروع کر دیا، لوگ جان بوجھ کے غلط پڑھتے، پھر جا کر کے تو اپنے مخطوطوں میں دیکھتے تو بات وہی ہوتی جو شیخ عبدالعزیز نے فرمائی ہوتی. تو کسی نے پوچھا تو نہیں بتاتے تھے. پھر زندگی کے آخری ایام میں بتایا کہ میں اپنا راز بتاتا ہوں. فرمایا بات یہ ہے کہ جب حدیث پاک پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والے کے منہ سے وہ انوار حدیث کے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ حدیث نہ ہو تو وہ نور نہیں ہوتا. میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث نہیں. اسی طرح حبیب عجمی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو نابینا تھے، نابینا، اور اسی طرح صحیح علوم نہیں پڑھے تھے کسی سے، لیکن محدثین ان کی خدمت میں جا کے احادیث کی تصحیح کرتے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان سے بھی پوچھا گیا، جب بہت تنگ کیا تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب حدیث پاک پڑھی جاتی ہے مجھے نبوت کی خوشبو آتی ہے، اور جب حدیث پڑھی جائے اور خوشبو نہ آئے میں سمجھ جاتا ہوں یہ حضور کا ارشاد عالی نہیں ہے. تو اللہ نے اس طرح بھئی حفاظت کی ہے اور یہ چلتی رہے گی. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ حدیث پاک کا بھی بوجھ ہے تو وہی الہی کا تو کیا بات ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اوڑھنی دے دو، کمبل دے دو. تو انہوں نے کمبل دے دیا. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ وہ کیفیت جاتی رہی. باقی تفصیل کا لکھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على خير خلقه حبيبه مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.